بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اردو جماعت نہم کے لیے قومی نصاب 2022-23 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم غزل نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا۔ اسٹوڈینٹس لرننگ آؤٹ کم حاصلات تعلم اس میں یہ ہے۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ اسرار راز، بقا باقی رہنا، سفینے کشتیاں، موجوں لہروں، باغباں باغ کی رکھوالی دیکھ بھال کرنے والا، جفا بے وفائی، گلشن باغ، یزداں خدا، سفینے ناؤ کشتی، تصور خیال، بے ضد شوق بہت شوق، اسرار راز بھید، موجوں پانی کی لہریں، آداب جفا ظلم تسلیم کی تعظیم کرنا، عنایت مہربانی توجہ، یزداں قدرت کاملہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام۔ آگے ہے اشعار کی تشریح۔ پہلا شعر ہے شعر نمبر 1۔ کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں سے ابھارا ہوتا۔ تشریح ہے پروین فنا سعید ایک ایسی شاعرہ تھی جنہوں نے جدت کے نام پر شعر و شاعری کے اندر بدعتیں اپنی بنائی ہوئی چیزیں تھیں ان کو کیا کیا؟ قبول نہیں کیا۔ لہٰذا ان کی شاعری اعتدال، انسان دوستی، حسن و شمال اور اعتماد کی شاعری ہے۔ پروین فنا سعید کی شاعری یہ ایک خاتون شاعرہ ہے۔ جیسے ہم نے مردوں کی کچھ غزلیں پڑھی ہیں، اس طرح ہمارے اس نصاب کے اندر خاتون کی شاعری کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ عفت، فکر اور پاکیزگی و احساس کی شاعری ہے۔ پروین فنا سعید اس شعر میں اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے طوفان میں اپنی کشتی کو اتار دیا ہوتا تو میری ناؤ ہنس کر مشکلات سے لڑتی، اگر ناؤ طوفان میں ڈوب بھی جاتی تو طوفان کی موجیں ناؤ کی مدد کرتی اور اسے ابھارتی اور ڈوبنے نہ دیتی۔ اس سے شاعرہ کی مراد ہے کہ زندگی کی مشکلات اور مصائب کا سامنا ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ ان مشکلات سے نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ ان کا سامنا کر کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جس طرح موجیں سفینہ کو ابھارتی ہیں، اس طرح زندگی کی مشکلات ہمیں مضبوط بناتی ہیں اور ہمیں ان کا سامنا کرنا چاہیے بجائے ان سے بھاگنے کے۔ اگلا شعر ہے شعر نمبر 2۔ ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، لب ساحل سے جو ہلکا سا اشارہ ہوتا۔ تشریح یہ ان کا انٹرو ہر شعر کے ساتھ آئے گا۔ پروین فنا سعید کہتی ہیں کہ وہ اپنے دل کی داستاں کو محو کر کے اس کے تصورات کو بھول سکتی ہیں کیونکہ ساحل کا تصور ہمیں استقرار کی فکر دلاتا ہے۔ وہ اس تصور کو بھی مٹا سکتی ہیں اگر محبوب کی طرف سے مجھے ہلکا سا بھی اشارہ ملے۔ وہ کہتی ہیں کہ محبوب کی یاد کے تصورات کو بھی بھول جاتی اگر محبوب اپنے منہ سے خود اس بات کا اشارہ دیتا۔ ہر حال میں محبوب کے سامنے سر خم کر دینا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ راحت و سرور ہو یا رنج و غم، نفع ہو یا نقصان، ہر صورت میں اپنی خواہش ختم کر کے محبوب کی خواہش کا غلام ہو جانا، اسی کا نام محبت ہے۔ شعر نمبر 3 ہے۔ تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے ورنہ ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا ہوتا۔ تشریح ہے، یہ اس کا انٹروڈکشن ہے، یہاں سے ہم اس کو شروع کریں گے کہ یہ اس خودداری، انا اور غیرت مندی کی سمت ہے جسے سپردگی کی لذت نے اردو غزل میں بہت کم نمایاں ہونے دیا ہے۔ شاعرہ اس شعر میں ایک دردناک حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ افسوس ہے محبوب تمہیں ظلم و ستم کرنے کے اصول و ضوابط ہی معلوم نہ تھے، ورنہ ہم نے تو تمہارا ہر ظلم خوش ہو کر سہنا تھا۔
شاعرہ کہتی ہیں کہ میں اپنے محبوب کا جبر و ظلم ہنس ہنس کے برداشت کرتا مگر افسوس کہ اسے جفا کا طریقہ ہی معلوم نہ تھا۔ محبوب کی ہر ادا دل بری ہے، یہاں تک کہ اس کا ستم بھی کرم ہے، ظلم بھی کرم ہے، اس کی وفا پر لطف اور جفا پرکشش ہے۔ بقول شاعر لطف آئے گا جفاؤں میں، وہ کہیں مہرباں نہ ہو جائے۔ شعر نمبر 4 ہے، غم تو خیر اپنا مقدر ہے، سو اس کا کیا ذکر، زہر بھی ہم کو بے صد شوق گوارا ہوتا۔ یہ اس کا انٹرو ہے۔ اس شعر میں یہ سید پروین فنا سعید جو ہیں، سعید پروین فنا سعید اس شعر میں فرماتی ہیں کہ زندگی کے غم و الم تو میرے نصیب میں ہیں ہی، اس کا مجھے اچھی طرح سے ادراک ہے، اس لیے میں اپنے دکھوں کا رونا نہیں روتی اور اپنی مصیبتوں کا ذکر نہیں کرتی، بلکہ اگر محبوب اپنے ہاتھوں سے زہر بھی پیش کرتا تو میں بہت شوق سے زہر بھی نوش کر لیتی۔ محبت کے ہاتھ کا زہر بھی کسی شربت سے کم نہیں۔ بقول شاعرہ زہر کے گھونٹ بھی ہنس ہنس کے پیے جاتے ہیں، ہم بہرحال سلیقے سے جیے جاتے ہیں۔ آگے شعر نمبر 5 ہے، باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ یہاں تک اس کا انٹرو ہے۔ شاعرہ اس شعر میں اپنے مالک و خالق سے گلہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ تیری عنایت بخشش تب بھی تھی تو اس بڑے گلستان یعنی اپنے وسیع خزانے سے کچھ حصہ میرے لیے بھی کر دیتا، لیکن اب اگرچہ اس طرح نہیں ہے تو میں تیری عنایت کا بھرم کیوں رکھوں، میں کیوں تیری کرم نوازیوں کا راز افشاں کرتا۔ شعر نمبر 6 ہے، تم پہ اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا۔ یزداں کا میننگ ہم نے پڑھا ہے کہ خدا کو، اللہ تعالیٰ کو۔ یہاں تک انٹرو ہے۔ اس شعر میں پروین فنا سعید کہتی ہیں کہ اگر ایک بار بھی اللہ کو سچے دل سے پکارا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں تڑپتا کہ جس طرح انسان اپنے مجازی محبوب کے لیے تڑپتا ہے جو بقائے ابدی کا مالک ہے، تو مجھ پر معرفت اور فنا کے مقامات کے تمام راز کھل جانے تھے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ہی بقا کا راز مضمر ہے۔ زندگی کی خودی کو سمجھنے کے بعد انسان کو موت کی انتہائی حقیقت کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی روح ابدیت کے اسرار کو سمجھتی ہے اور بقائے ابدی کے راز داری کو کھولتی ہے۔ آگے ہے شاعرہ کا تعارف ہے، یہ ہم نے اس کو پڑھ لینا ہے، یہ بھی شاعرہ کے تعارف کا حصہ ہے، یہاں سے اس کی مشق ہے، اس کو ہم کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کر کے درج ذیل اشعار مکمل کریں۔ یہ خالی جگہ دی گئی ہے تو اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے، یہ اس کو ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، اشعار کو پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ ایک شعر یہ ہے، دوسرے یہ والے شعر ہیں، یہ اس کے سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے، پہلے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس کا جواب ہے، اس شعر میں شاعرہ پروین فنا سعید کہتی ہیں کہ کاش میری کشتی طوفانوں کی زد میں آئی ہوتی اور موجوں نے اسے ابھارا ہوتا، ڈوب جانے کے باوجود بھی تکلیفوں پریشانیوں میں سہارا مل جاتا۔ سوال نمبر 2 ہے، پہلے شعر میں موجود قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کریں۔ اتارا ابھارا قافیہ ہیں اور ردیف ہوتا ہے۔ شاعر کو ساحل سے اشارہ ملتا تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا؟ شاعر کو ساحل سے اشارہ ملنے کا مطلب ہے کہ اگر اسے سمندر سے تھوڑا سا بھی اشارہ مل جاتا تو وہ خود کوشش کر کے ترقی کی منزل طے کر سکتا ہے اور اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ آگے چوتھا سوال ہے بلکہ، تیسرے شعر میں شاعر کو محبوب سے کس بات کا شکوہ ہے؟ تیسرے شعر میں شاعر کو محبوب سے یہ شکوہ ہے کہ اے محبوب، صرف تم ہی محبت کے آداب سے ناواقف تھے، لیکن میں تو تیرے ہر ظلم اور زیادتی کو ہنس کے سہا ہے۔ شاعر کو اپنے محبوب سے اس کے ظلم اور زیادتی کا شکوہ ہے۔ مندرجہ ذیل شعر کی تشریح کریں۔ یہ شعر ہے،
یہ اس کی تشریح ہے آگے، یہ انٹرو ہے۔ اس میں شاعرہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے دل کی داستان کو محو کر کے اس کے تصورات کو بھول سکتی ہیں، کیونکہ ساحل کا تصور ہمیں استقرار کی فکر دلاتا ہے۔ وہ اس تصور کو بھی مٹا سکتی ہیں اگر محبوب کی طرف سے مجھے ہلکا سا بھی اشارہ ملے۔ وہ کہتی ہیں کہ محبوب کی یاد کے تصورات کو بھی بھول جاتی اگر محبوب اپنے منہ سے خود اس بات کا اشارہ دیتا۔ ہر حال میں محبوب کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ راحت و سرور ہو یا رنج و غم، نفع ہو یا نقصان، ہر صورت میں اپنی خواہش ختم کر کے محبوب کی خواہش کا غلام ہو جانا، اسی کا نام محبت ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اس شعر کا مرکزی خیال لکھیں۔ باغبان تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ شاعر اس شعر میں اپنے مالک و خالق سے گلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تیری عنایت و بخشش تب تھی کہ تو اس بڑے گلستان یعنی اپنے وسیع خزانے سے کچھ حصہ میرے لیے بھی کر دیتا، لیکن اب اگرچہ اس طرح نہیں ہے تو میں تیری عنایت کا بھرم کیوں رکھوں، میں کیوں تیری کرم نوازیوں کا راز افشاں کرتا۔ آگے سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کا مفہوم لکھیں۔ سفینہ جیسے ناؤ کشتی، لب ساحل سمندر کے کنارے، آداب جفا ظلم تسلیم کی تعظیم کرنا، بے صد شوق بہت شوق، بھرم اعتبار بھروسہ، راز بقا زندگی کا راز۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل کثیر الانتخابی سوالات کے درست جواب کی نشاندہی کرے۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل میں سے کون سی ادبی اصطلاح علم بیاں کے زمرے میں آتی ہے؟ روزمرہ۔ قواعد کی رو سے چھپی ہوئی بات یا پوشیدہ بات کرنا کو کیا کہیں گے؟ کنایا۔ درج ذیل میں سے کون سا لفظ اپنے مجازی معنیوں میں استعمال ہوتا ہے؟ استعارہ۔ آگے ہے، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں کیا کہلاتی ہے؟ مسدس۔ درج ذیل میں سے کون سے الفاظ مرادی معنیوں میں استعمال ہوتے ہیں؟ تشبیہ۔ مشترک وصف کی بنیاد پر ایک شے کو دوسری شے جیسا کہنا قواعد کی رو سے کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ یا تشبیہ۔ درج ذیل میں سے کون سا مصرع استعارہ کی مثال ہے؟ یہ نمائش سیراب کی سی ہے۔ آگے ایسو بیس نوٹس ہیں، یہ اشعار ہیں، ان کو ہم نے پڑھنا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے اور ان سوالات کے جواب دیں گے۔ پہلا سوال ہے، ان اشعار میں یہ شعر مطلع ہے، کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں سے ابھارا ہوتا۔ مطلع، غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے بشرطیکہ کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں۔ بے صورت دیگر اسے غزل کا پہلا شعر تو کہا جائے گا مگر مطلع نہیں کہلائے گا۔ شاعر کو ساحل سے اشارہ ملتا تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا؟ جواب ہے، شاعر کو ساحل سے اشارہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے سمندر سے بھی تھوڑا سا اشارہ مل جاتا تو وہ خود کوشش کر کے ترقی کی منزل طے کر سکتا ہے اور اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، تیسرے شعر میں شاعر کو محبوب سے کس بات کا شکوہ ہے؟ تیسرے شعر میں شاعر کو اپنے محبوب سے یہ شکوہ ہے کہ اے محبوب، صرف تم ہی محبت کے آداب سے ناواقف تھے، لیکن میں نے تو تیرے ہر ظلم اور زیادتی کو ہنس کے سہا ہے۔ شاعر کو اپنے محبوب سے اس کے ظلم اور زیادتی کا شکوہ ہے۔ چوتھے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب ہے، زندگی کے غم و الم تو میرے نصیب میں ہیں، اس کا مجھے اچھی طرح سے ادراک ہے، اس لیے میں اپنے دکھوں کا رونا نہیں روتی اور اپنی مصیبتوں کا ذکر نہیں کرتی، بلکہ اگر محبوب اپنے ہاتھوں سے زہر بھی پیش کرتا تو میں بہت شوق سے زہر بھی نوش کر لیتی۔ محبت کے ہاتھ کا زہر بھی کسی شربت سے کم نہیں۔ اگلا سوال ہے، 5ویں شعر میں شاعر باغباں سے کیا گلہ کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر اس شعر میں باغباں گلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تیری عنایت و بخشش تب تھی کہ تو اس بڑے گلستان یعنی اپنے وسیع خزانے سے کچھ حصہ میرے لیے بھی کر دیتا، لیکن اب اگرچہ اس طرح نہیں ہے تو میں تیری عنایت کا بھرم کیوں رکھوں، میں کیوں تیری کرم نوازیوں کا راز افشاں کرتا، اگر ایک بھی پھول ہمارے نام کا ہوتا۔
یا پہلے شعر میں موجود قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کریں۔ اتارا ابھارا قافیہ ہیں اور ردیف ہوتا ہے۔ چھٹے شعر کا مفہوم بیان کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر ایک بار بھی اللہ کو سچے دل سے پکارا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں تڑپتا کہ جس طرح سے انسان اپنے مجازی محبوب کے لیے تڑپتا ہے، جو بقائے ابدی کا مالک ہے، تو مجھ پر معرفت اور فنا کے مقامات کے تمام راز کھل جانے تھے اور اللہ کی معرفت میں ہی بقا کا راز مثمر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔